میں آپ سے نکاح پر راضی ہوں۔ بے جان وجود کے ساتھ لائبہ نے حامی بھری تو فرقان سکندر مسکرانے لگا۔ وہ جانتا تھا اپنے تایا کی بگڑی بیٹی کو کیسے لگام ڈالنا ہے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ نکاح قبول کرتے وہ خود سے وعدہ کر رہی تھی، وہیں دوسری طرف اسے سرد نظروں سے دیکھتا فرقان بھی دل میں خود سے عہد کر رہا تھا کہ تمہاری ماں کی وجہ سے ساری زندگی میری ماں نے رسوائی اٹھائی۔ میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تمہاری ماں ہر پل تڑپے گی۔ پر یہ عہد کرتے وہ انجان تھا کہ وہ عنقریب اس لڑکی سے عشق کرنے والا تھا جسے نفرت میں نکاح کر رہا تھا۔ لائبہ ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ باہر بگڑتے موسم کے تیور دیکھتے لمحہ بلمحہ پریشان ہوتی جا رہی تھی، اور اوپر سے رات کی بڑھتی تاریکی اس کے اوزان خطا کر رہی تھی۔ وہ آج کی میٹنگ کے اختتام پر کتنا زیادہ خوش تھی۔ اسے بہت اچھا پروجیکٹ ملا تھا، وہ بھی تب جب اس پروجیکٹ کو حاصل کرنے والے بہت سے امیدوار تھے، لیکن ان بہت سو میں سے اسے چنا گیا تو اس کا سر فخر اور غرور سے بلند ہوا۔ زیادہ سرور اسے اپنے مخالف فرقان سکندر کو شکست دینے میں آیا تھا، اور وہ اپنی جیت کی خوشی میں مست سفر کو انجوائے کرتے گاڑی آگے بڑھا رہی تھی۔ میٹنگ جو کہ مری میں تھی، اسی لیے وہ کل ہی اسلام آباد سے یہاں آ چکی تھی۔ آفس میں کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے وہ میٹنگ کے بعد واپسی کی رار لے گئی۔ اگر وہ بھرپور توجہ سے ڈرائیونگ کرتی تو اس وقت یقیناً اسلام آباد کے نزدیک ہوتی، لیکن وہ لاپرواہی کر چکی تھی اور اب پچھتا رہی تھی۔ بے شک وہ خود کو بہت بہادر ظاہر کرتی تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی، اسی لیے اس گرجتے برستے موسم میں وہ آگے کا سفر کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اسی لیے اب اس کی نظریں کسی نزدیک تر ہوٹل کی متلاشی تھی۔ آخر ایک ہوٹل نظر آنے پر وہ گہری پرسکون سانس خارج کرتے اسی طرف گاڑی کا رخ کر گئی۔ تیز رفتاری سے اپنی گاڑی سے نکلتے وہ بھاگتے ہوئے ہوٹل کے اندر داخل ہوتی ریسیپشن پر آئی تھی۔ یہاں پہلے سے ہی ایک انسان موجود تھا جس کی اس کی طرف پشت تھی۔ لائبہ نے ایک کمرے کا مطالبہ کرتے کمرے کی چابی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اسی وقت ایک اور ہاتھ بھی آگے آیا تھا، جس پر دونوں نے چونکتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر نظریں ملنے پر ان میں ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی چھائی تو جھٹ دونوں مخالف سمت رخ موڑ گئے۔ دونوں نے منہ بگاڑتے ہنکارا بھرا تھا جسے نہ جانے کتنی بری چیز سے واسطہ پڑ گیا ہو۔ لائبہ نے چابی پکڑتے شکر کیا اور جلدی سے آگے بڑھ گئی کہ اس وقت اس ہوٹل میں کمرہ ملنا غنیمت تھا، ورنہ وہ کبھی ساتھ کھڑے وجود کی وجہ سے یہاں نہ ٹھہرتی۔ جبکہ مقابل کے تاثرات بھی بالکل لائبہ جیسے تھے، وہ بھی مجبوری دیکھتے لائبہ کے پیچھے ہی آیا تھا کہ ان کے کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرقان سکندر تھا، لائبہ کا کزن اور سب سے بڑا مخالف بھی۔ مگر لائبہ نہیں جانتی تھی کہ جسے دیکھتے وہ اس وقت بیزار ہو رہی ہے، رات کے کسی پہر وہ اس کی یہاں موجودگی پر بھی شکر کرنے والی ہے۔ لائبہ نے کمرے میں آتے فریش ہوتے اپنی ماں کو اپنی خیریت سے آگاہ کرتے بس سونے کی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ وہ جتنا جلدی پرسکون ہوتے نیند میں کھوئی تھی۔ آدھی رات کے اس پہر وہ اتنا ہی بے سکون سی ہوتی کروٹ پر کروٹ بدلنے لگی۔ جب تھک ہار کر وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی، وہ اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، جب ایک دم سے اسے کمرے کی کھڑکی پر کسی کا گمان ہونے لگا تو اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ پہلے کچھ پل اسے یہ اپنا وہم لگا، لیکن جیسے ہی باہر سے باقاعدہ کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کی جانے لگی تو اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ وہ وہیں ساکت ہو گئی تھی، لیکن چند ہی پل میں وہ ہوش میں آتی۔ وہ اپنی چیخیں روکتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل ہاتھوں میں دبوچتی کمرے سے باہر بھاگی، لیکن باہر سنسان راہداری اس کا مزید سانس روکنے کا موجب بننے لگی۔ اسے لگا جیسے لائن میں بنے سب کمروں سے انجان لوگ نکلتے اس کی طرف بڑھ رہے ہوں۔
وہ ہلکی سی چیخ مارتے ساتھ والے کمرے کے دروازے کو زور سے پیٹنے لگی تو 1 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ اس کی جان میں کچھ جان آئی اور وہ فرقان سکندر کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کمرے میں گھستی دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ اس کی پھرتی پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ کہاں گھسی چلی آ رہی ہو؟ فرقان حیران سا بھاری آواز میں بولا۔ لائبہ جو وہیں دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے گہری سانس بھر رہی تھی، فرقان کی آواز پر ہوش میں آتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ میرے کمرے میں کوئی تھا؟ نہیں کوئی ہے، لائبہ اٹکتے لہجے میں بولی تو فرقان سکندر نے تعجب سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ یہاں اس ہوٹل میں بھلا کون آنے لگا؟ خواہ ڈرامے نہ کرو اور جاؤ یہاں سے، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں۔ میری نیند خراب کر دی ہے تم نے، دماغ خراب نہ کرو میرا۔ فرقان سکندر اس کی بات کا یقین کیے بغیر اسے سنانے لگا تھا تو لائبہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی کہ آج اسے فرقان سکندر کی باتیں سننی پڑ رہی تھی جس سے وہ کبھی عام حالات میں بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ نہیں، میرا یقین کرو وہاں کوئی ہے۔ لائبہ کے پھر سے بات دہرانے پر فرقان کوفت سے آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ فرقان نے اشارے سے اسے دروازے کے پاس سے ہٹنے کو کہا تو وہ لرزتے وجود سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ فرقان کمرے سے باہر نکلا تو لائبہ بھی خود کو تسلی دیتے اس کے پیچھے آئی تھی۔ لائبہ کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتے فرقان نے وہیں کھڑے پہلے اندر نظر دوڑائی اور پھر آگے بڑھایا۔ چاروں طرف نظر دوڑاتے وہ کمرے کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ونڈو کے پاس تھا، باہر ونڈو کو کھول رہا تھا۔ میں نے سایہ بھی دیکھا اور ونڈو کھولنے کی آواز بھی سنی۔ فرقان واپس پلٹتے اس کی طرف کندھے اچکائے دیکھنے لگا تو لائبہ نے جلدی سے وضاحت دی تھی جس پر وہ ونڈو کی طرف چلایا۔ پھر واقعی اسے لائبہ کی بات سچ لگنے لگی کیونکہ ونڈو اب آدھی سے زیادہ کھلی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی فرقان بے تاثر سا کھڑا رہا، لیکن لائبہ ڈر سے مرنے کو ہو گئی تھی۔ تمہیں یہاں کمرے میں نہ پا کر جو کوئی بھی تھا چلا گیا، اب نہیں آئے گا۔ ونڈو کو اچھے سے اندر سے لاک کرتے وہ پلٹ گیا، لیکن چند قدم ہی وہاں پر رکا کیونکہ وہ لائبہ کی اپنے پیچھے موجودگی محسوس کر چکا تھا۔ کیا ہے؟ اب میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ وہ تپتے ہوئے تھاڑا تو لائبہ نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ میں تمہارے کمرے میں آ رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکیلی یہاں رہی تو صبح تک مر جاؤں گی، متوازن لہجے میں کہتے لائبہ نے فرقان کو ضبط سے لب بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا جو تم اس پہر میرے کمرے میں ٹھہرو گی؟ اور ویسے بھی تم تو آئرن لیڈی ہو، ایک بزنس وومن، تو ڈر کیسا؟ یہ ڈرنا اور گھبرانا تو عام لڑکیوں کا کام ہے، تم کب سے ان کی کیٹیگری میں شامل ہوئی؟ فرقان غصے سے بولتا طنز کے تیر برسانے لگا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے فرقان کے کمرے کے دروازے پر آ چکے تھے۔ فرقان دروازے کے آگے کھڑا تھا کہ یہ بلا سر سے ٹلے تو وہ کمرے میں جائے۔ دوسری طرف لائبہ اس کے مقابل کھڑی تھی کہ وہ کھڑوس آج کی رات کے لیے اسے اپنے کمرے میں رہنے دے تو وہ بھی کمرے میں جائے۔ اس کے باوجود وہ دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہی تھی کہ آج اسے اپنے ناپسندیدہ انسان سے مدد لینی پڑ رہی تھی۔ مجبوری تھی، ورنہ وہ مر کر بھی ایسا نہ کرتی۔ تم نے خود دیکھا نا، کسی نے میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی ہے تو اس کا دوبارہ کیا بھروسہ؟ پلیز، ایک رات ہی کی تو بات ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اطراف میں نظریں دوڑاتے زندگی میں پہلی بار لائبہ کا لہجہ فرقان کے سامنے ملتجی سا تھا۔ دیکھو تم، فرقان نے کچھ بولنا چاہا لیکن لائبہ اپنے لب و لہجے میں گہری مظلومیت پیدا کر گئی۔ پلیز پلیز، جس پر فرقان نے گہری سانس بھرتے نفی میں سر ہلاتے کمرے کا دروازہ کھولا تو لائبہ اس سے پہلے اندر داخل ہوئی تھی کہ کہیں اس جلاد کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔
لیکن کمرے میں آتے ہی وہ دونوں سچ میں بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوئے۔ زندگی میں پہلی بار اس صورتحال سے واسطہ پڑا تھا کہ وہ دونوں یوں آمنے سامنے اکیلے موجود تھے۔ لائبہ دھیمے سے چلتی کمرے میں موجود چھوٹے سے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ بیگ اور فون سامنے ٹیبل پر رکھتے وہ صوفے پر ایسے بیٹھی جیسے ابھی بھاگنے کا ارادہ ہو۔ فرقان ایک نظر اس پر ڈالتے واش روم کی طرف چلا گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر لائبہ نے ایک گہری سانس خارج کرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ جو بھی تھا، فرقان بھی ایک مرد تھا، اور وہ بھی اس کا بڑا مخالف۔ وہ اس پر بھی مکمل بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ رات اس پر بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ واش روم سے نکلتے ہی فرقان نے ایک ناگوار نظر لائبہ کے حلیے پر ڈالی اور خاموشی سے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا اس وقت اس لڑکی سے خوش اخلاقی نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسے بیڈ پر سونے کی آفر کرتے خود غیر آرام دہ ہوتا۔ لائبہ جو اس کے آنے پر چوکنا ہو کر بیٹھی تھی، اس کی نظروں میں چھپی ناگواری اچھے سے بھانپ گئی، جس پر اندیکھی آگ میں جلنے لگی۔ ویسے آج تمہارا یہاں آنا ضائع ہی گیا۔ لائبہ خود سلگ رہی تھی تو مقابل کو کیسے جلائے بغیر رہ سکتی تھی۔ تمہاری نظر میں ایسا ہوگا، میری نظر میں نہیں، کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ آئندہ مجھے عمیر لاشاری جیسے انسان سے بزنس تعلقات نہیں بڑھانے، جو بزنس کو بزنس کی طرح نہیں بلکہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے صرف عورت ذات اور اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھے۔ تم اس کی سدھ بودھ بھلانے کا مکمل انتظام کر کے آئی تھی۔ ویری گڈ، کامیاب رہی اپنی کوشش میں۔ لائبہ جو فرقان کو اس کی ہار یاد دلانا چاہ رہی تھی، فرقان کی باتوں پر وہ خود جلتے توے پر جا بیٹھی۔ تم کیا مطلب ہے آخر تمہاری ایسی باتوں سے؟ لائبہ کی آواز بلند ہوئی۔ آواز نیچی رکھو، بھولو مت اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو، اور ایک نظر خود پر ڈالو، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور ہر لڑکی خود پر پڑنے والی اچھی بری نظر کو بخوبی پہچان لیتی ہے، مگر تم انجان بننا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ فرقان نے سرد لہجے میں بولتے لائبہ کو اور تپایا، اور خود مخالف سمت کروٹ بدلتے وہ الٹا ہو کر لیٹتے تکیے میں منہ چھپا گیا۔ مجھے یہ ڈیل میری محنت اور قابلیت پر ملی ہے، تمہیں خود کو ڈھارس دینی ہے تو ایسی فضول باتیں سوچ سکتے ہو۔ لائبہ نے بولتے ساتھ ایک نظر نیچے کرتے واقعی اپنے پہناوے کو دیکھا تو لائٹ پنک ہاف سلیوز شرٹ کے سامنے کے بٹن کھلے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ وہاں رکھتے بٹن بند کیے۔ یہی سیم بات میری طرف سے تمہارے لیے بھی، اور اب پلیز زبان بند کر لو، مجھے سونا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا بولتی ہو، ورنہ کبھی کمرے میں نہیں آنے دیتا۔ فرقان نے نیند سے بھاری ہوتے لہجے میں کہتے دوسرا تکیہ بھی اٹھاتے اپنے سر پر رکھتے لائبہ کو خود کو ڈسٹرب نہ کرنے کا مکمل اشارہ دیا تھا۔ کھڑوس جلاد نہ ہو تو۔ لائبہ دانت کچکچائے منہ میں بڑبڑائے اپنا سیل فون غصے سے اس پر پھینکنے لگی، لیکن پھر جلد ہی اس کی اہمیت کا احساس ہوا تو ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ بلکہ اس وقت تو وہ جس پر حملہ کرنے والی تھی وہ بھی اس کے لیے اہم ہی تھا۔ جیسے بھی تھا، لائبہ کو اس کی موجودگی میں ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ بس دونوں کے درمیان تنہائی کو محسوس کرتے بات کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ اب اسے سوتے دیکھ کر وہ سمٹ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتی اپنے پاؤں بھی اوپر رکھ گئی۔ اس وقت نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی جب اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے والا منظر گھومنے لگا تو اس نے خوف سے جھرجھری سی لی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ دھیان بھٹکتے لائبہ نے ایک نظر گہری نیند میں گئے فرقان سکندر کو دیکھا تھا۔ کہنے کو تو وہ اس کے سگے چچا کا بیٹا تھا، اس کا کزن، لیکن ان کی آپس میں کبھی بنی نہیں تھی۔ کچھ لائبہ کی ماما نے ہمیشہ اسے ددیالی رشتہ داروں سے دور ہی رکھا تھا، خصوصاً چچا سکندر کی فیملی سے، بلکہ ان سے تو تقریباً سب رشتہ دار ہی الگ تھلگ تھے۔ وجہ چچا سکندر اور ان کی بیوی عائشہ کا ماضی تھا،
جسے لائبہ کی ماں نصرت نے ہمیشہ بڑھا چڑھا کر ہی بیان کیا تھا۔ اگر ماما کو اس وقت پتہ چل جائے کہ میں فرقان کے ساتھ ہوں تو کتنا غصہ ہوں گی وہ، لائبہ نے خود سے کہتے ماں کا رد عمل سوچنا چاہا۔ نہیں پتہ چلے گا، بس کچھ گھنٹے کی بات ہے، صبح ہوتے ہی یہ اپنی راہ اور میں اپنی۔ لائبہ نے جلدی سے خود کو تسلی دی، لیکن یہ سب اس کی سوچ ہی تھی، کیونکہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں تھا، بلکہ آج اس کا فرقان کے کمرے میں رکنا ایک نئی قیامت ڈھانے والا تھا، جس کا لائبہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل و دماغ میں مختلف سوچیں لیے اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب آنکھیں بند کرتی سو گئی تھی۔ کافی دن چڑھنے کے باوجود دونوں میں سے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی کہ رات نیند خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ اس وقت بھی سو رہے تھے۔ لائبہ سکڑی سمٹی سی صوفے پر خود پر اپنی شال ڈالے لیٹی گہری نیند میں تھی، جب ایک دم سے کمرے کا دروازہ باہر سے زور زور سے بجایا جانے لگا تو دونوں کی آنکھ ایک ساتھ کھل گئی۔ دروازے پر دستک دینے کا انداز کافی جارحانہ سا تھا، جس کی وجہ سے لائبہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات آئے، دل یک بارگی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فرقان کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیران پریشان سا بیڈ سے کھڑا ہوتا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وقت کے ساتھ دروازے پر بڑھتی دستک کی آواز پر فرقان نے جلدی سے آگے بڑھتے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اسے ششدر کر گیا، کیونکہ سامنے کچھ میڈیا کے لوگ اس کے دروازہ کھولتے ہی دھڑا دھڑ اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کرنے کے ساتھ تصویریں بھی بنانے لگے تھے، جس کی زد میں فرقان سے کچھ فاصلے پر کھڑی لائبہ بھی آ چکی تھی۔ فرقان سر، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ لائبہ میم کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ حالانکہ پوری دنیا کے سامنے آپ دونوں ایک دوسرے کے مخالفین نظر آتے ہیں، کیا آپ دونوں میں صلح ہو چکی ہے؟ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو کسی رشتے کی بنا پر آپ لوگ ایک ساتھ ہیں۔ میم لائبہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گی اپنے اس نئے تعلق کو لے کر؟ ایک صحافی تابڑ توڑ بول رہا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر لائبہ پر پڑی تو وہ اسے بھی شامل کر گیا، جبکہ لائبہ تو کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی، وہ بس ساکت سی کھڑی تھی۔ اب تک کی کمائی، عزت اور وقار جیسے مٹی میں ملنے والا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، آپ لوگ ایسے کیسے کسی کی پرسنل میں گھس سکتے ہیں؟ یہ گھٹیا اطلاع ہمارے جس دشمن نے آپ تک پہنچائی ہے وہ شاید مکمل معلومات نہیں رکھتا تھا، تو میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ لائبہ میرے نکاح میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم الگ الگ کمرے میں ٹھہرے تھے۔ رات ان کے کمرے میں انجان شخص گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اسی لیے میں نے انہیں تحفظ فراہم کیا، اور اس بات کا ثبوت اس ہوٹل کے کیمروں میں ہوگا۔ یقیناً فرقان بھی اندر سے اس وقت گھبرا سا گیا تھا، لیکن وہ سامنے موجود لوگوں پر خود کو حاوی ہونے نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے اس وقت جو دماغ میں آیا وہ بول گیا۔ نکاح کی خبر واقعی کسی کو نہیں ہے، آخر یہ کب ہوا؟ اگلا سوال آیا تو فرقان دل ہی دل میں تل ملایا کہ اب اسے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ بچپن میں ہوا تھا، اور اب ہم نئے سرے سے بہت جلد نکاح کرنے والے ہیں، تو سب کو پتہ چل جائے گا، جس سے سب کے منہ یقیناً بند ہو جائیں گے۔ باقی آپ لوگ اس ہوٹل کے مینیجر سے رابطہ کریں، جس سے ہمیں بھی آسانی ہوگی، ساری سچائی آپ لوگوں کے سامنے آئے گی تو۔ فرقان نے معاملہ سنبھالتے ایک نظر پیچھے گم سم کھڑی لائبہ پر ڈالی۔ مجھے امید ہے آپ کو اپنے لیے ایک نئی خبر مل گئی ہوگی، تو پلیز جائیے یہاں سے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ فرقان نے ذرا غصے سے کہتے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ ہمیں اب یہاں سے نکلنا چاہیے، جو ہونا تھا ہو چکا، اس کے پیچھے یقیناً ہمارے کسی مخالف کا ہاتھ ہے، اور تم بھی ان سب کی وجہ بنی ہو۔ میرے منع کرنے کے باوجود تمہیں میرے کمرے میں ہی رکنا تھا، اب دیکھ لو ضد کا نتیجہ۔ فرقان لائبہ سے کچھ فاصلے پر آ کر رکتا، اسے بغور دیکھتے بولا۔ اسے باتیں سنا گیا تھا جو شاید زیادہ ہی شاکڈ ہو گئی تھی۔
اس نے یقیناً فرقان کا میڈیا کو دی گئی اپنا صفائی کا بہانہ نہیں سنا تھا اور نہ ہی فرقان کے دیے تانے پر غور کیا تھا، ورنہ لازمی کوئی رد عمل ظاہر کرتی۔ ہاں، جلدی جانا چاہیے، ممی پریشان ہوگی۔ اگر یہ سب ان کی نظر میں آ گیا تو وہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ لائبہ اس وقت پوری طرح اپنے حواس میں نہیں تھی، کیونکہ اس کے دماغ پر تو بس میڈیا والوں کا لگایا بہتان گھوم رہا تھا۔ وہ حواس باختگی سے اپنی چیزیں لیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فرقان نے اس کے جانے پر بس کندھے اچکائے اور خود بھی واپسی کی تیاری کرتے۔ کچھ دیر بعد اس ہوٹل سے نکل آیا تھا۔ جانتا تھا جو رائتا وہ پھیلا چکا ہے اسے سمیٹنا اس کے لیے یقیناً آسان نہیں ہوگا، مگر وہ اس وقت مجبوری میں لائبہ اور اپنے نکاح کا جھوٹ بول گیا تھا، ورنہ ان دونوں کے ناموں کو بہت بری طرح اچھالا جاتا۔ فرقان بے شک مرد تھا، لیکن اسے اپنی عزت اور وقار اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اس سب کی آدھی وجہ تو میڈم لائبہ تھی، جو اپنے ساتھ اسے بھی مصیبت میں ڈال گئی تھی۔ فرقان کو اب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ شاید رات بھی اسی سلسلے میں کوئی لائبہ کو تنگ کر رہا تھا۔ لائبہ سے دشمنی نکالتے وہ فرقان کو بھی بیچ میں ہی لپیٹ گیا۔ فرقان جیسے ہی گھر پہنچا تو آج خلاف معمول سکندر صاحب گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھنے کی بجائے ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے، جبکہ ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگا رکھا تھا۔ یہاں پر زور و شور سے فرقان اور لائبہ کے نکاح کی بابت بتایا جا رہا تھا، ساتھ ان دونوں کی ہوٹل کے کمرے میں لی جانے والی تصویر بھی دکھائی جا رہی تھی۔ عائشہ بیگم بس پریشانی سے ایک صوفے پر بیٹھی ٹی وی اسکرین کو تک رہی تھی۔ اف، کہاں پھنسا لیا میں نے خود کو۔ فرقان بے ساختہ کراہ بھر گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنی جلدی وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ فرقان نے سلام کہتے اپنی طرف انہیں متوجہ کیا تو دونوں نے ہی مختلف تیوروں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں تو آہستگی سے والسلام بول گئی، لیکن سکندر صاحب نے صرف ہنکارا بھرا تھا۔ یہ سب کیا ہے برخوردار، بتانا پسند کرو گے؟ سکندر صاحب ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے اسے غصے سے دیکھنے لگے۔ جی بابا، آئے میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ فرقان ان کی پریشانی بخوبی سمجھ رہا تھا، اسی لیے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں پہلے صوفے پر بٹھایا اور پھر خود بھی ان کے ساتھ بیٹھتا سب بتاتا چلا گیا۔ عائشہ بیگم بھی اس دوران خاموش رہی تھی۔ اب دیکھیں آپ کی بھتیجی کی مدد کس طرح میرے گلے پڑ گئی ہے۔ ساری زندگی اسے منہ نہیں لگایا، اب ایک رات نہیں جونک کی طرح جان سے چمٹ گئی ہے۔ آخر میں فرقان نے اپنے جلے دل کو اور جلایا تھا۔ شرم کرو، باپ کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سکندر صاحب کی بات پر فرقان کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ بابا، آپ بھی نا بات کو بہت اندر تک لے گئے ہیں، ورنہ ایسی سچویشن میں خواب میں بھی آپ کی بھتیجی کے ساتھ سوچ نہیں سکتا۔ فرقان نے منہ بگاڑتے سر نفی میں ہلایا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے کچھ زیادہ ہی فری تھے۔ تو تم اب اس سے نکاح نہیں کرو گے کیا؟ میڈیا کے سامنے تو یہی کہہ کر آئے ہو تم۔ عائشہ بیگم نے بیچ میں مداخلت کرتے اس کی بے شرمی کی طرف بڑھتی گفتگو کو لگام ڈالی۔ تمہاری ماں کا سوال بالکل ٹھیک ہے فرقان، کیونکہ جس کسی نے بھی میڈیا کو لائبہ یا پھر تم دونوں کے پیچھے لگایا ہے، وہ اتنی آسانی سے اس بات کو دبنے نہیں دے گا۔ تو اس کا حل بس نکاح ہی ہے، ورنہ اگر اس میں دیر کرو گے یا نہیں کرو گے تو لوگ جھٹ تمہارے جھوٹ کو پکڑ لیں گے۔ سکندر صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا تو فرقان کے چہرے پر پریشانی آئی تھی۔ مگر بابا، میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ مجھے قطعی پسند نہیں، وہ میری پسند کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ فرقان ناگواری سے بولتا چلا گیا۔ تو بیٹا جی اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے سے نکلنے کا اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے تو بتاؤ۔ سکندر صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تو فرقان بھی سوچنے پر مجبور ہوا۔ دوسری طرف لائبہ گھر پہنچی تو اس کی ماں تک ساری خبر پہنچ چکی تھی
اور اس وقت سے وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ لائبہ گھر میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو سامنے ہی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھے دیکھا۔ لائبہ، یہ ساری کیا بکواس ہے؟ تم اس فرقان سکندر کے ٹریپ میں کیسے آ سکتی ہو؟ بھول گئی ہو کیا وہ اور اس کے ماں باپ کو اس خاندان میں کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا؟ تو اب اس عائشہ کے بیٹے نے یہ نیا طریقہ نکالا ہے ہم میں شامل ہونے کے لیے۔ جب وہ ساری بکواس کر رہا تھا تو تم نے اسے جھٹلایا کیوں نہیں؟ اسی وقت اس کی تردید کرتے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ لائبہ کی حالت اور تھکاوٹ کا لحاظ کیے بغیر نوزت بیگم اونچی آواز میں چلا رہی تھی کہ لائبہ کے سر میں درد کے مارے دھماکے سے ہونے لگے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اس نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ اتنا بھڑک رہی ہیں؟ اور ویسے بھی اتنا سنانے سے پہلے مجھے صفائی کا موقع تو دیں کہ میں اس سب کے بعد کس قدر مشکل سے اپنے حواس قابو کرتے گھر تک پہنچی ہوں۔ لائبہ پہلی بار روحانسی سے شکوہ کرنے لگی تھی جب نوزت بیگم نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہاں چلتے ٹی وی کی آواز کافی اونچی کر دی تاکہ لائبہ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل سکیں، اور پھر آہستہ آہستہ فرقان کا دیا سٹیٹمنٹ سنتے اس کے چہرے پر نفرت اور ناپسندیدگی کے واضح تاثرات چھائے تھے۔ یہ پاگل ہے ماما، کیا کیا بولے جا رہا ہے؟ میں اس سے نکاح مر کر بھی نہیں کروں گی۔ لائبہ کے لہجے اور الفاظ پر نصرت بیگم کو سکون ملا، ورنہ انہیں خوف لاحق ہوا تھا کہ کہیں لائبہ فرقان کی طرف متوجہ تو نہیں ہو گئی۔ جس چھوٹی سی فیملی کو انہوں نے کبھی سکون کی سانس نہیں لینے دی تھی وہ کہیں بدلے پر تو نہیں اتر آئے۔ ویسے بھی پوری ایک رات ان کی بیٹی فرقان سکندر کے ساتھ گزار کر آ رہی تھی، نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ نصرت بیگم کی شکی سی نظریں لائبہ پر تھیں۔ لائبہ، کچھ تو ہوا ہوگا جو وہ اتنے دھڑلے سے سیدھا نکاح کی بات کر رہا ہے۔ نصرت بیگم کا لہجہ کچھ کھوجتا ہوا سا تھا، لیکن لائبہ اس نئی مصیبت کے گلے پڑنے پر زیادہ غور نہ کر پائی تھی۔ کیا ہونا تھا ماما؟ میں تو ایک دم سے شاکڈ اور فریز ہو گئی تھی میڈیا والوں کی باتوں پر، اسی لیے میں جان ہی نہ سکی کہ اس نے ان کو اپنی صفائی میں کیا کہا ہے، ورنہ اسی وقت کوئی سدے باب کر لیتی۔ لائبہ نڈھال سی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتی اپنا ماتھا مسلتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچھا میری جان، پریشان نہ ہو، ایسے چھوٹے موٹے سکینڈل بنتے رہتے ہیں، کچھ وقت بعد سب لوگ بھول بھال جائیں گے۔ نصرت بیگم نے خود کے ساتھ لائبہ کو دلاسا دیا تھا، لیکن اندر سے نصرت بیگم کشمکش کا شکار ہو چکی تھی، جانتی تھی ایسے معاملات سے اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ دل و دماغ میں ماضی کا ایک بھولا بسرا سا واقعہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاگنے لگا تھا، جس سے ایک ہی سوال ان کے دماغ میں آیا تھا کہ کیا ان کا کیا ان کی بیٹی کے آگے آ چکا تھا؟ گزرے کل میں وہ جو کسی کو رسوا کر چکی ہیں، وہ رسوائی اب ان کی بیٹی کا بھی مقدر بننے والی ہے۔ عائشہ اور نصرت دونوں آپس میں کزن ہونے کے ساتھ دوستیں بھی تھیں، دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ یہاں سکندر بھی زیر تعلیم تھا۔ سکندر اور عائشہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، جس کا علم نصرت کو بھی ہو گیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا خود کا دل سکندر کے لیے بدلنے لگا تھا۔ لیکن اس سے پہلے اس کے جذبات ابھر کر پوری طرح عیاں ہوتے، اچانک سے نصرت کے بابا کو اپنے دوست کا بیٹا اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے جھٹ پٹ شادی طے کر دی۔ تب لڑکیوں سے ان کی مرضی جاننے کا رواج کم ہی تھا۔ نصرت خود کو سمجھاتی شادی کے لیے راضی ہوئی اور رخصت ہو کر سکندر کے بڑے بھائی ولید کی بیوی کی حیثیت سے ان کے گھر آ گئی، اور پھر یہاں سکندر کے ساتھ ایک بھابھی دیور کی حیثیت سے زیادہ وقت گزارنے اور ہنسی مذاق کرتے اسے اپنے دل میں دبی سکندر کے لیے محبت مکمل جاگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن وہ تو عائشہ کے پیچھے پاگل تھا، تو اب نصرت عجیب جلن کا شکار ہوتی، عائشہ اور سکندر کی دشمن بن گئی، اور اسی دشمنی میں اس نے ایک خاندانی فنکشن میں موقع کا فائدہ اٹھاتے سکندر اور عائشہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور پھر خود ہی سب کو چیخو پکار کر کے متوجہ کرتی وہاں لے آئیں۔
اسے لگا تھا کہ دونوں سب کے سامنے بدنام ہو جائیں گے تو ان کا ایک ہونا ناممکن ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا بس آدھا پلان ہی کامیاب ہو سکا تھا کہ عائشہ اور سکندر ہر طرف سے بری طرح لان تان کا شکار تو ہوئے، لیکن انہیں الگ کرنے کی بجائے دونوں کا نکاح کر دیا گیا، اور عائشہ کے گھر والے اسی وقت اس سے ناطا ختم کرتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے عائشہ اور سکندر کے کسی صفائی پر کان نہیں دھرے تھے۔ دوسری طرف سکندر کے گھر والے بھی بے یقین ہوتے اس پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہاں دونوں کو ایک ہو جانے کی خوشی تھی، وہیں ہر جگہ ان کے ساتھ نفرت آمیز سلوک کیا جانے لگا۔ وقت گزرتے لوگ اگر ان کا ماضی بھولنا بھی چاہتے تو نزہت کسی نہ کسی بہانے سے وہ سارا واقعہ مرچ مسالہ لگاتے سب کے دماغوں میں تازہ کر دیا کرتی۔ عائشہ شاید اپنی اتنی اچھی دوست کو اپنا دشمن دیکھتی بری طرح ٹوٹ جاتی کہ اس کی محبت اس کے شوہر نے ہمیشہ اسے سہارا دیا تھا، لیکن رسوائی کا احساس عائشہ کو کچوکے لگاتا رہتا کہ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں گنہگار بنا دیے گئے۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد عائشہ کو ماں بننے کی خبر مل گئی تھی، جبکہ نزہت ابھی تک اس خوشی سے محروم تھی۔ جس پر حسد میں اندھے ہوتے نزہت نے عائشہ اور اس کے بچے کو نقصان پہنچانا چاہا، تو سکندر نے سب سے علیحدگی اختیار کرتے اپنی الگ دنیا بسا لی۔ مرتے وقت اس کا باپ اس پر احسان کرتے اس کے حصے کا بزنس اس کے نام کر گیا تھا، جس پر محنت کرتے سکندر نے اپنا ایک الگ نام بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد نزہت پر بھی اللہ کا کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی سے نوازا تھا۔ سکندر اور ولید دونوں بھائیوں کو اس سب کے بعد نزہت نے کبھی ایک نہیں ہونے دیا، جس سے وقت گزرتے دوریاں بڑھتی چلی گئی۔ اسی دن کی شام کو لائبہ فرقان کے آفس میں جا پہنچی تھی تاکہ اسے نکاح والی بات کو لے کر باز پرس کر سکے اور اسے کہہ سکے کہ آئندہ وہ کبھی اپنے منہ سے نکاح کی بات نہ نکالے، کہ ان کے درمیان بھولے سے بھی کبھی ایسا تعلق نہیں بن سکتا۔ لائبہ کے فرقان کی مدد کرنے پر بجائے شکر ادا کرنے کے الٹا اس کے معاملہ سنبھال لینے پر باتیں سنائی جا رہی تھی، جس کا فرقان پر بری طرح سے اثر ہو رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ لائبہ بی بی، تم اس طرح مزید مجھ پر غصہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے بس اس وقت مجبوری میں وہ سب کہہ دیا تھا، وہ بھی تمہاری خاطر، کیونکہ تم لڑکی ہو۔ اس سب کا تم پر زیادہ اثر پڑنا تھا۔ اگر تمہیں اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو جھٹلا دو میری بات کو اور اچھے سے وضاحتیں دینا۔ اس رات اپنی میرے کمرے میں موجودگی کی۔ فرقان بھی جواباً تلخ لہجے میں بولا تو لائبہ کو چپ لگ گئی۔ وہ اسی خاموشی کے ساتھ واپس پلٹ گئی تو فرقان اس کی پشت کو گھورتے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دن خاموشی کی نظر ہوئے، کسی نے بھی دوبارہ اس مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سبھی اسے جان چھڑانے کو تھے۔ دل میں خواہش تھی کہ یہ معاملہ یہیں دب جائے۔ خاص کر نزہت بیگم کسی طور نہیں چاہتی تھی کہ لائبہ فرقان سے نکاح کرے۔ ان کے دل میں آج سکندر اور عائشہ کے لیے نفرت اور حسد موجود تھا۔ سب کچھ ان کی سوچ کے الٹ ہوا تھا، تو اسی لیے انہیں ہنسی خوشی رہتے دیکھ کر وہ جل جاتی تھی۔ اور پھر کچھ عرصہ پہلے ولید کی وفات ہونے پر نزہت اکیلی رہ گئی تھی، تو یہ اسے اپنی ہار لگتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ہی دنوں بعد سکندر صاحب کے کہے کے مطابق ایک دم سے فرقان اور لائبہ کے نکاح کو لے کر خبریں گردش کرنے لگی، تو انہیں سمجھ آیا کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب نکاح کیے بغیر گزارا نہیں۔ تو سکندر صاحب آگے بڑھے تھے اور انہوں نے سب کچھ بھلاتے نزہت بیگم سے لائبہ کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ ساری صورتحال وہ ان کے سامنے رکھ گئے کہ سوائے راضی ہونے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ صرف نکاح پر راضی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ کچھ عرصے بعد کسی بھی معمولی بات کو وجہ بنا کر یہ نکاح ختم کروا کر لائبہ کی شادی اپنی پسند کے لڑکے سے کروا دیں گی۔ مگر مجھے، لائبہ بے بسی سے کچھ بولنے لگی، لیکن فرقان اس کی بات کاٹ گیا۔
کیا اگر مگر؟ یہ نکاح کسی کی بھی خوشی سے نہیں ہو رہا مس لائبہ۔ ویسے بھی کہیں نہ کہیں ان سب کی ذمہ دار تم ہو۔ اس رات تم ڈرپوک لڑکی نہ بنتی تو ان سب کی نوبت نہیں آنی تھی۔ تو اب تمہیں ماننا پڑے گا، ورنہ تم نہیں جانتی تم اپنے بزنس کی دنیا میں کیسے بدنام ہو جاؤ گی۔ جو مرد تمہیں عزت سے دیکھتے ہیں یا پھر تمہارے کچھ رتبے کو لے کر اپنی گندی نیت کا کھل کر اظہار نہیں کرتے، تو نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ سب منہ پھاڑے تمہارے سامنے اپنی اصلیت لے آئیں گے، کیونکہ وہ تمہیں اپنی ہی کیٹیگری کی لڑکی سمجھیں گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ چلیں بابا، دیر ہو رہی ہے۔ فرقان مستقبل کا بھیانک نقشہ کھینچتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ سے نکاح کے لیے راضی ہوں، لائبہ بے جان وجود کے ساتھ بولی تو فرقان مسکرایا۔ جانتا تھا کہ اپنے تایا کی بگڑی اولاد کو کیسے قابو میں کرنا ہے۔ جلد ہی ایک دن مقرر کرتے نکاح رکھ دیا گیا تھا، جس میں بس بہت قریبی لوگ شامل تھے۔ دنیا دکھاوے کے لیے لائبہ کو اس نکاح کے لیے اچھے سے تیار ہونا پڑا۔ لائبہ اور فرقان کو نکاح کے لیے کچھ فاصلے پر آمنے سامنے بٹھا دیا گیا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، نکاح پر دستخط کرتے لائبہ نے جیسے خود سے عہد کیا تھا، جبکہ فرقان بھی اسی وقت اسے سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ تمہاری ماں کی وجہ سے ساری زندگی میری ماں نے رسوائی برداشت کی ہے۔ میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تمہاری ماں پل پل تڑپے گی۔ فرقان نے بھی دل میں لائبہ سے مخاطب ہوتے خود سے عہد کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی سے وہ نفرت کا دعوے دار ہے، اسی لڑکی سے ایک دن عشق کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نکاح کی رسم کے کچھ دیر بعد فرقان عائشہ بیگم کو بلانے کی غرض سے اندر کی جانب بڑھا۔ یہاں بھی وہ کچھ دیر پہلے گئی تھی۔ لائبہ اور نصرت بیگم بھی اندر ہی تھی۔ کمروں کی لائن کی طرف آتے فرقان کے آگے بڑھتے قدم رکے تھے، کیونکہ اس کے کانوں میں نصرت بیگم کی زہریلی سی آواز گونجی تھی، جو کہ شاید لائبہ کو پٹیاں پڑھانے میں لگی تھی۔ کمرے میں لائبہ نکاح کے بعد سے کچھ چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دکھتے سر پر ہاتھ رکھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس سے لاپرواہ اس کی ماں اپنی ہی فکروں میں مبتلا تھی۔ لائبہ، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اس نکاح کو زیادہ سیریس مت لینا۔ ہم 1-2 سال تک جلد کوئی بہانہ کرتے خلا لے لیں گے۔ یہ فرقان بھی اپنے ماں باپ جیسا ہوگا، یقیناً، بچ کر رہنا اس سے۔ جانتی ہو نا، اس کے ماں باپ شادی سے پہلے اکیلے بند کمرے سے پکڑے گئے تھے۔ نصرت بیگم کا ضمیر مکمل سو چکا تھا۔ جو وہ ایسے بہتان لگاتے ذرا اللہ سے ڈرتی نہیں تھی۔ دوسری طرف فرقان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ اس کے اسے تڑپانے کے ارادے مضبوط ہوئے تھے۔ نصرت بیگم، تمہاری بیٹی کو تو اب میں مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ حال کروں گا کہ تم خود مجھ سے اپنانے کو کہو گی۔ فرقان لب سختی سے آپس میں پیوست کیے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ جب عائشہ بیگم کے وہاں آنے پر وہ خود کو نارمل کرتا انہیں لیے باہر آیا تھا۔ نکاح کے بعد ہی فرقان نے اپنے پلان پر جلد عمل شروع کر دیا۔ اس نے خود کو یکسر بدلتے لائبہ پر توجہ کی۔ ہر بار آمنا سامنا ہونے پر فرقان اس قدر لگاوٹ سے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ لائبہ ان سب کی عادی ہونے لگی۔ پہلے اس نے فرقان پر اس کے عمل پر تانے وغیرہ دیے تھے، لیکن فرقان کی مستقل مزاجی دیکھتے لائبہ کے اس سے نفرت کے دعوے ٹوٹنے لگے تھے، کیونکہ فرقان کا ایک شوہر کی حیثیت سے اسے اہمیت دینا لائبہ کو اچھا لگنے لگا۔ لائبہ کو یہ بدلتی زندگی پسند آ رہی تھی۔ فرقان اس کے آفس آتے کئی معاملات میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اس کی خوشی کے لیے وہ کئی ڈیلز سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب یہاں لائبہ موجود ہوتی تھی، وہیں فرقان کا ہونا لازم ہونے لگا۔ فرقان کا اس طرح ارد گرد من لانا لائبہ کو اپنی ماں کی پڑھائی پٹیاں مکمل بھلا گیا۔ وہ نکاح جیسے بندھن میں بندھتے سالوں کی نفرت بھولی تھی۔ لائبہ شاپنگ مال میں شاپنگ میں مگن تھی، جب اس سے اپنے بالکل نزدیک سے فرقان کی بھاری آواز سنائی دی۔ یہ لے لو، تم پر اچھا لگے گا،
बल्कि इस ड्रेस की खूबसूरती तुम्हारे पहनने से मजीद बढ़ जाएगी। फुरकान की नजदीकी और उसकी आवाज की गंभीरता लाइबा को धीमा सा मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। आपको कोई और काम नहीं है जो मेरे पीछे हर जगह पहुंच जाते हैं? नाज से बोलते लाइबा ने बगैर पीछे देखे आगे कदम बढ़ाए। हाँ, काम तो बहुत से हैं, लेकिन जिस काम की अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, आजकल उस पर मेरा ज्यादा फोकस है। वो उसके हम कदम हुआ तो लाइबा ने उसकी बात पर दिल से खुश होते उसकी तरफ देखा था। यूं एक साथ चलते वो एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। फुरकान ड्रामा करता लाइबा को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि वो उससे प्यार का ड्रामा करता खुद बुरी तरह उसका आदी होते प्यार में मुब्तला हो जाएगा। उस दिन एक खूबसूरत सा वक्त एक साथ गुजारते दोनों ने खाना भी एक साथ खाया था और वापसी पर फुरकान ने बड़े मान से उसे अपने साथ घर चलने को कहा तो लाइबा उसकी आंखों में देखती चाह कर भी इनकार नहीं कर सकी थी। फुरकान सिकंदर के घर आने पर उसे अपने चचा और चच्ची से जो प्यार, मोहब्बत और तवज्जो मिली थी, लाइबा खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी। मैंने उस इंसान को तलाश कर लिया है जिसकी बदौलत हम एक हुए हैं। बेशक ये हमारे लिए अच्छा रहा, लेकिन उसकी सजा तो बनती है जो हमें ज़हनी परेशानी से दो चार कर गया। फुरकान लाइबा को छोड़ने के लिए निकला तो रास्ते में बताने लगा था। कौन है वो? लाइबा ने तजस्सुस से पूछा। हमारा मुखालिफ ही है जो हमेशा हमारी कामयाबी से चिढ़ा रहता है, बिलाल अहमद। उसे ही मरी में हुई डील ना मिलने का कुछ ज्यादा सदमा लग गया था। फुरकान के बताने पर लाइबा ने गहरी सांस भरी कि उस शख्स से ऐसी तवक्को की जा सकती थी कि वो ऐसा ही था। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। लाइबा की गाड़ी से उतरने से पहले आज पहली बार फुरकान ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोका और उसकी पेशानी को छूते वो पहली बार एक दूसरे के लम्स से रोशनास होते साकित हुए थे। लाइबा अपना हाथ छुड़ाती जल्दी से गाड़ी से निकली थी। दिल का जोर जोर से धड़कना और वजूद का एक नए अनोखे लम्स से रोशनास होना उसे एक ऐसा एहसास दिला रहा था जिससे लाइबा हमेशा नावाकिफ रही थी। उसकी बेरंग सी जिंदगी में फुरकान की आमद ने रंग घोलना शुरू किए थे और वो एक आम लड़की की तरह उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। बेशक वो खुद को बहुत मॉडर्न और बिजनेस वुमेन शो कर लेती, लेकिन अंदर से वो एक मशरिकी लड़की ही साबित हुई थी। लाइबा के जाने के बाद किसी एहसास के तहत फुरकान ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे अपने कमरे की खिड़की में खड़ी नुसरत बेगम दिखाई दी थी, जो बड़ी चुपती नजरों से उसकी गाड़ी की तरफ देख रही थी। यकीनन वो लाइबा को उसकी गाड़ी से निकलता देख चुकी थी। फुरकान ने तंजिया मुस्कुराते उन्हें मजीद जलाने को डोर का मिरर नीचे किया और आगे को होता उन्हें इशारे से सलाम करता वहां से तेज रफ्तारी से निकल गया। उन्हें फुरकान से ज्यादा अपनी बेटी पर गुस्सा आया था, जो पागल बनती आंखें बंद किए फुरकान के पीछे भाग रही थी। लाइबा, तुम्हें मेरे समझाने का कोई असर नहीं हुआ ना? अब जब वो तुम्हें धोखा देगा, नीचा दिखाएगा, तब तुम्हें अकल आएगी। लेकिन फिर मैं तुम्हारे आंसू साफ नहीं करूंगी, समझी? अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। लाइबा जो कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने हाथों की पोरों से अपनी पेशानी को छू रही थी, अचानक से नुसरत बेगम के कमरे में आकर चिल्लाने पर वो बुरी तरह से चौंकी थी। मामा प्लीज ऐसे तो ना कहें, बल्कि अच्छा सोचे ना तो अच्छा ही होगा। वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप परेशान ना हो। नुसरत बेगम को झुठलाती वो बगैर कोई और बात किए अलमारी से कपड़े निकालती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। नुसरत बेगम दांत पीसती कमरे से निकल गई। आज पहली बार लाइबा बड़े हक से फुरकान के ऑफिस आई थी, क्योंकि वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा था तो वो परेशान सी होती उसके ऑफिस चली आई। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को अपना तारुफ देती वो फुरकान के ऑफिस रूम की तरफ जल्दी से बढ़ी थी,
کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ فرقان کی طبیعت کچھ اپسیٹ تھی، تو وہ ریسٹ روم میں ہے۔ ریسٹ روم فرقان کے آفس روم کے اندر ہی تھا، تو وہ سیدھی وہیں آئی تھی۔ یہاں وہ ٹائی اور کوٹ اتارے، شرٹ کے بٹن کھولے، ریلیکس سا ہوتا لیٹا تھا۔ تم یہاں؟ خیریت؟ فرقان اسے دیکھتے حیران ہوا۔ جی خیریت ہی تھی، میں نے سوچا کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر لی جائے۔ لائبہ کے بولنے پر فرقان کی نظریں اسی پر ٹکی تھی، جو آج خوبصورت سا شلوار قمیض پہنے اس کی پسند میں ڈھلی ہوئی تھی۔ فرقان اسے دیکھتے مسمرائز ہوا تھا، دل تو اس کا بھی بغاوت کر چکا تھا۔ آج تو لائبہ میں نظر آتی تبدیلی نے آخری کیل کا کام کیا تھا۔ کمرے میں بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے فرقان اپنی جگہ سے ذرا سا ہٹتا اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر گیا، تو وہ جھجکتے ہوئے اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ آج دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں ہٹانے کو تیار نہیں تھے۔ کیسی طبیعت ہے؟ بالآخر لائبہ کی نظریں جھکی تو فرقان اس کے شرمانے پر مسکرایا۔ بہتر، اب تمہیں دیکھ لیا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک ہو گیا ہوں۔ فرقان اسے دیکھتے بہکنے لگا تھا، کچھ تنہائی اور کچھ دونوں کے درمیان موجود مضبوط رشتہ۔ فرقان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے نزدیک ہوئی۔ دونوں ہی سب کچھ بھولے آہستہ آہستہ نزدیک سے نزدیک تر ہوتے، نکاح کے رشتے کو عملاً اپنی زندگی میں شامل کر گئے تھے۔ یہاں وہ دونوں ایک نئی شروعات پر خوش تھے، وہیں کچھ جھجک کا شکار بھی تھے۔ لائبہ زیادہ وہمات کا شکار ہونے لگی تھی۔ فرقان اسے خود گھر ڈراپ کرتے جلد رخصتی کا وعدہ کرتا چلا گیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ فرقان کو کچھ دنوں کے بعد ایک ماہ کے لیے ایمرجنسی ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ لائبہ شدید ٹینشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ ماں سے نظریں چراتی وہ خود میں آتی تبدیلی پر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ نصرت بیگم جلد ہی سب جان گئی تھی، اور اس کے سر پر بھی جیسے دھماکہ ہوا تھا کہ لائبہ ماں بننے والی تھی۔ اس وقت لائبہ کا ساتھ دینے کے بجائے نصرت بیگم نے اپنی عادت کے مطابق اسے بے نقط سنائی تھی۔ اسے بچہ ختم کرنے تک کا کہہ دیا کہ فرقان اسی وجہ سے فرار حاصل کر گیا ہے، وہ اسے اپنا بچہ نہیں مانے گا، وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ لائبہ کو بھی کہیں اپنی ماں کی باتیں سچ لگنے لگی، کیونکہ کچھ دن سے اسے فرقان سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا، لیکن اب اس کا دل یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ تیورا کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ نصرت بیگم نے اسے اسپتال لے جاتے ساتھ سکندر صاحب اور عائشہ کو بھی فون کر دیا تاکہ ان کے بیٹے کے کارنامے بتا سکیں، لیکن ان کے ساتھ آتے فرقان کو دیکھ کر انہیں چپ لگ گئی۔ فرقان آج ہی کسی کو بتائے بغیر سرپرائز دیتے آیا تھا۔ کیسی ہے لائبہ؟ کیا ہوا اسے؟ فرقان کے چہرے پر چھائی پریشانی کو نصرت بیگم نے بغور جانچا، اور پھر آگے سے جو بولی اسے سنتے ہی وہ تینوں ساکت ہو گئے تھے۔ فرقان تو اس خبر پر خوش ہوتے جلدی سے لائبہ کو دیکھنے روم کی طرف گیا۔ یہاں سے ڈاکٹر نکل رہی تھی، جبکہ وہ اپنے باپ اور ماں کی گھورتی نظریں خود پر بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ بھی اس خبر پر خوش ہوں گے۔ فرقان جو نصرت بیگم کو اذیت دینے کے لیے لائبہ کے نزدیک آیا تھا، اب باپ بننے کی خوشی میں وہ سب بھولے لائبہ کی طرف بڑھا تھا، جو فرقان کو وہاں دیکھتے ہی بے یقین سی تھی۔ فرقان نے جلدی سے اسے خود سے لگاتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، اس خوشی کے لیے، اور آئی لو یو۔